بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی صفت اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو، اور امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے حق کو معاف کریں اور دوسروں کے حق کو ادا کریں۔ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوگا کہ ہم اپنے حق کو معاف کرنے والے بنیں اور دوسرے کے حق کو جان جان کر ادا کرنے والے بنیں، اس وقت تک امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض مرتبہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے باقی ہے، کچھ قرضہ ہے، ہم اسے بھی معاف کر دیں۔ صرف حق پیسوں کا نہیں ہوتا، بلکہ حق اور بھی بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی تو شوہر بیوی کے حق کو معاف کر دے، اور اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا تو بیوی شوہر کے حق کو معاف کر دے اور اپنے حق کو ادا کرتی رہیں۔ جب تک ہم اپنے حق کو معاف نہیں کریں گے اور دوسرے کے حق کو ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک امت کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلتے پھرتے ہیں، اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک دن کے اعتکاف کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اکرام کے فضائل کو اور صحابہ کے اکرام کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا کہ صحابہ نے کس طرح اکرام سے آگے بڑھ کر ایثار کیا، اپنے گھروں میں فاقے ہیں مگر مہمانوں کو کھلایا، خود پیاسے ہیں مگر دوسروں کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ یہ واقعات صحابہ کے بار بار پڑھنا اور امت میں چل پھر کر اکرام کی خوب دعوت دینا، ایک دوسروں کو حق سمجھانا اور ان کو حق کے ادا کرنے کی ترغیب دینا، ان کو حق کے ادا کرنے پر آمادہ کرنا، اور تیسرا دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اکرام کی حقیقت مانگنا، اخلاق حمیدہ اللہ سے مانگنا، اور اخلاق رذیلہ سے پناہ مانگنا۔ اخلاق حمیدہ اچھی عادتیں جیسے توکل ہے، صبر ہے، تقوی ہے، خشیت ہے، یہ سب اخلاق حمیدہ ہیں۔ اور اخلاق رذیلہ سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی اخلاق رذیلہ میں غصہ ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق رذیلہ میں داخل ہیں۔ اللہ سے راتوں کو اٹھ کر ان اخلاق کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ سے مانگنا، اور اس کی عملی مشق یہ ہے بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، آپس میں سلام کو رواج دینا، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ہدیہ دے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی نام لے کر دعائیں کرے، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائیوں کی تعریف کرنا۔ اس سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اس سے آپس میں دلوں کا کینہ ختم ہوگا، اور حق والے کا حق جاننا کہ مجھ پر کس کا حق ہے۔ ہر انسان پر 8 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی کا حق ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کی جائیں، اور پیارے نبی جو ذمہ داری دے کر گئے اس ذمہ داری کو یعنی دعوت کی ذمہ داری کو پورا کریں۔
اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کر کے آدمی اپنے اوپر جنت واجب کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے اور اس کی خدمت نہ کرے۔ تو ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ پھر بیوی بچوں کا حق ہے کہ ان کو دین سکھائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ دنیا کا ضرورتوں کا پورا کر لینا صرف یہ حق نہیں ہے کہ اچھے سے اچھا کھلا لیا، اچھے سے اچھا پہنا دیا، اچھے سے اچھا تعلیم دلوا دی دنیاوی۔ صرف یہ حق ہم پر نہیں ہے، ہم انہیں دیندار بنائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، گھروں میں تعلیم کریں تاکہ بیوی بچوں کی زندگیوں میں دین آوے۔ اور پھر پڑوسیوں کا حق ہے کہ اپنی ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی پڑوسی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو خوشی سے برداشت کریں، صبر کریں، اس پر بھی اجر ہیں۔ اپنا مکان اتنا اونچا نہ کرے کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، اپنے گھر کے چولہے کے دھوئیں سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے اس میں سے پڑوسی کا حصہ نکالیں، اپنے گھر میں کوئی پھل آویں اس میں سے پڑوسی کا حصہ دیں، اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وہ پھل اپنے گھر میں بٹھا کر کھلاویں۔ محلے میں ہمارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھیں اور ان کا دل دکھے، یہ بھی پڑوسی کو تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ اور پھر رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا حرام ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پر اللہ نے ایسے بندوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کرے۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت دیتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں بھی برکت دیتے ہیں۔ اور پھر حق ہے سارے مسلمانوں کا ہم پر کہ ہر مسلمان تک اللہ کی بات پہنچائے۔ کوئی مسلمان کو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے۔ اور پھر ساری مخلوق کا، جانوروں کا، پرندوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ کسی جانور کا شکار کریں تو اس کو کھائیں، کسی جانور کا شکار کر کے اس کو پھینک دینا یہ بھی اس کی حق تلفی ہے۔ کسی بھی موقع پر کسی جانور کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، جب تک کوئی جانور ہمیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرے اس کو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ چھپکلی کو مارنا، سانپ کو مارنا، دیکھتے ہی اس پہ ٹوٹ پڑنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ وہ جانور ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اسے نہیں مار سکتے۔ تو یہ 8 حق ہے، اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، ماں باپ کا حق اور بیوی بچوں کا حق، یہ 4 ہوئے۔ اور پھر پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، سارے انسانوں کا حق اور ساری مخلوق کا حق، یہ 8 حق ہیں۔ ان حقوق کو معلوم کرنا اور ان کو ادا کرنا یہ عملی مشق ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ظاہر میں برداشت کی صفت آئے اور اندر میں صبر کا مادہ پیدا ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر اخلاق آ رہے ہیں۔ ظاہر میں برداشت ہو، ہاں، ظاہر ناگوار چیزوں پر برداشت، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط چیز برداشت نہیں ہوتی، ارے بھائی غلط چیز ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں،
صحیح چیزوں کو تھوڑی برداشت کیا جاتا ہے، نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف باتوں کو برداشت کرنا، یہی تو صبر ہے، اسی کو تو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر میں برداشت ہو اور اندر میں صبر ہو۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات بتائی کہ 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، کہ جتنا زبان کو کنٹرول میں کریں گے اتنا صبر باقی رہے گا۔ حضرت جی فرماتے ہیں تم نے زبان کھول دی، صبر ختم ہو گیا، تم نے زبان کھول دی، صبر ختم ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم سب اپنے حق کو معاف کرنے والے بنے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ یہ ہے اکرام مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔